میں نے ایک واقعہ کل تازہ واقعہ پڑھا، سوچا کہ وہی آپ کو بتاؤں۔ آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، محمود غزنوی۔ ان کے پاس ایک خدمت کرنے والے خادم آئے جن کا نام تھا ایاز۔ بولو ان کا نام کیا تھا؟ بہت گاؤں سے آئے تھے، ایک دم گاؤں، عربی، دیہاتی، بدو، پھٹا پھٹا کرتا پہن کر آئے تھے، پھٹی پھٹی لنگی پہن کر آئے تھے، پھٹا پھٹا جوتا پہن کر آئے تھے۔ تو محمود غزنوی کے پاس آیا۔ محمود غزنوی تو بہت اونچے بادشاہ تھے، لیکن یہ ایاز جب ان کے ساتھ رہے اور اتنی خدمت کہ پھر ان کا درجہ بڑھتا گیا، پروموشن ہوتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے بالکل خاص ہو گئے۔ اب جو پرانے جو بادشاہ کے ساتھ گھومتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ان کو جلن شروع۔ اللہ یہ حسد والی بیماری سے بچاوے، یہ جلن والی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ بس ان کو ایک جلن ہوئی کہ یہ تو گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، اور اس کے کرتے کا ٹھکانہ نہیں، لنگی کا ٹھکانہ نہیں، جوتے کا ٹھکانہ نہیں، آج یہ بادشاہ کے قریب جا کر کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ باقاعدہ اس سے مشورہ کرتا۔ تو سارے پرانے لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد کا آیا ہوا لڑکا ہے، بعد کا آیا ہوا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اور اس کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، وہ آپ کے قریب آ گیا، اور ہم جو اتنے زمانے سے آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے، سفر حضر چلے پھرے، وہ ہمارا کچھ ویلیو ہی نہیں۔ محمود غزنوی اللہ کے ولی بھی تھے، بولو بادشاہ بھی تھے، اور کوئی جواب نہیں دیا، کہا انشاءاللہ دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ایک دن محمود غزنوی نے ایک پھل منگوایا، فروٹ، ایک دم کڑوا، بالکل کڑوا۔ محمود غزنوی کو معلوم ہے کہ یہ فروٹ ہے اور آخری درجے کا کڑوا ہے۔ اس کی کاشے بنائی، کاشے یعنی اس کے کٹنگ کیا، کٹنگ کرنے کے بعد سارے درباریوں کو جمع کیا اور سارے درباریوں کے سامنے رکھا۔ اب سب نے کھانا شروع کیا، وہ اتنا کڑوا پھل تھا، یوں منہ میں ڈالے اور کر کے تھوک دے، اور باقی ڈسٹ بن میں ڈال دے۔ اور دوسرے نے بھی تھوک دیا، تیسرے نے تھوکا، چوتھے نے تھوکا، 10-12 درباری سب نے تھوکنے کا کام کیا۔ اور یہ جو غلام تھا جس کا نام کیا تھا؟ ایاز، یہ کھائے جا رہا ہے، آرام سے کھائے جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے یوں مڑ کر دیکھا اور مڑ کر دیکھا، کہا کہ کڑوا نہیں ہے ایاز؟ سب لوگوں نے تھو کر کے تھوک دیا اور سارے لوگوں نے کاشے ڈسٹ بن میں ڈال دی، یہ کڑوا نہیں ہے؟ تو کہتا نہیں بہت کڑوا ہے۔ تو کہا کڑوا ہے اور تم آرام سے کھا رہے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، جب سے آیا ہوں آج تک آپ کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے، اگر ایک دن کڑوا ٹکڑا مل گیا تو کیا اس کو تھوک دینا چاہیے؟ بادشاہ سلامت، آج تک آپ کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے، ایک دن کڑوا ملا تو اسے تھوک دینا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا، ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی اللہ رسول کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اوپر حالات بہت اچھے حالات، بھائی لاک ڈاؤن سے پہلے حالات اچھے تھے، یہاں ہمارا کاروبار اچھا تھا، ہماری بیوی، ہمارے بچوں کا معاملہ اچھا تھا۔ پھر جب ہم پر حالات آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ ہم نے لوگوں سے کہنا شروع کیا، اور کتنے لوگوں نے تو کہا اللہ کو میں ہی ملا یہ سب کے لیے۔ میرے پیارو، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میرے پیارو، اب اگر اپنی زندگی کو سکون میں لانا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ اس کے لیے بھی میں واقعہ سناتا ہوں، یہ محمود غزنوی کا واقعہ، چونکہ میں نے پڑھا کل، تو محمود غزنوی جو بادشاہ تھے نا، بادشاہ، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک ڈائمنڈ تھا، بہت بڑا، یعنی ایسا راؤنڈ بڑا جیسا شوکیس میں رکھا جاتا ہے، اور اصلی ہیرا، بولو اصلی، کیونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہماری طرح وہ چائنا والا یا شو والا نہیں ہوتا، وہ اصلی ہیرا، وہ بادشاہ نے یوں بیچ میں لایا، سارے درباری جماتے، سارا مجمع جماتا، وہ بادشاہ محمود غزنوی نے وہ ہیرا منگوایا، وہ پورا ڈائمنڈ کا ٹکڑا منگوایا اور ایک ہتھوڑا منگوایا، اور اپنے درباری کو کہا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے عقل والا کون ہے، تم میں سے ہوشیار کون ہے، تم میں سے دانا کون ہے۔ اور سب سے پہلے درباری کو کہا لو ہتھوڑا لو اور توڑو، کس کو؟ وہ ہیرے پہ مارو، ہیرے کے ٹکڑے۔ تو کہا نا آپ نے ابھی کہا نا،
عقل والا کون ہے؟ عقل اس کا اجازت نہیں دیتی کہ ہتھوڑا لے کے نے اتنے اچھے ڈائمنڈ کو توڑنا، اس کا بنانا اور اس کا بننا یہ تو قدرتی کاریگری ہے، اس کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو کہا کہ نہیں بادشاہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے تم مت کرو، دوسرے کو ہتھوڑا دو۔ اس طرح 12-13 درباری کو ہتھوڑا دیا، کسی نے بھی نہیں توڑا۔ کہا نا بادشاہ یہ ہمارے خزانے میں انمول ہیرا ہے، یہ ہمارے خزانے میں اس کے علاوہ کوئی ایسا ہیرا اتنا بڑا نہیں ہے، اور عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے وہی ہتھوڑا ایاز کو دیا، ایاز نے یوں ہتھوڑا اٹھایا نے دھاڑ سے مارا اور وہ موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ پورا ہیرا کو توڑ دیا۔ تو سب کو یقین تھا کہ اب بادشاہ کا دماغ جائے گا، اور حقیقت میں بادشاہ نے اپنا چہرہ بنایا، محمود غزنوی نے اپنا چہرہ بنایا۔ کہا ایاز کیا کیا تم نے، کیا کیا؟ ہتھوڑا اٹھایا اور تم نے وہ موتی پر مارا اور پورے موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، باقی سب نے نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ موتی ہے، انمول ہیرا ہے، یہ انمول ہیرا ہمارے دربار میں نہیں ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ ایاز نے روتے روتے جواب دیا معاف کرنا، جو بھی غلطی ہو گئی، لیکن ایک طرف ہیرے کو توڑنا تھا اور ایک طرف آپ کے حکم کو توڑنا تھا۔ آپ کا حکم تھا کہ ہتھوڑا اٹھاؤ اور توڑو، اگر میں ہیرے کو توڑتا ہوں تو نقصان ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان ہے کہ بادشاہ کا حکم ٹوٹ جاوے۔ میرے دوستو یہ واقعہ لکھنے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایاز نے کہا کہ میں اپنی مرضی والا قانون توڑ دوں گا۔ بھائی مرضی میں آتا ہے کہ ہیرا نہیں توڑنا کیونکہ انمول ہیرا ہے، اس کے بعد کوئی ہیرا نہیں ہے، لیکن مرضی میں آیا کہ ہیرے کو نہیں توڑنا ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا توڑنا ہے، تو بادشاہ کا حکم امپورٹنٹ تھا، ہیرا امپورٹنٹ؟ بولو ہیرا امپورٹنٹ نہیں تھا، حکم کس کا امپورٹنٹ تھا؟ بادشاہ کا۔ محمود غزنوی نے گلے لگایا اور کہا اب میں سمجھ گیا ایاز تمہارا پروموشن اور بھی ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے میرے مال کو دیکھا ہے اور تم نے میرے آرڈر کو دیکھا ہے۔ میرے دوستو مولانا رومی لکھتے ہیں کیا اللہ رسول کا حکم بڑا نہیں ہے؟ ارے بولو نا، کیا اللہ رسول کا حکم بڑا نہیں ہے؟ اور اللہ رسول کا حکم کیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم کیا ہے؟ میرے پیارو قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کے پاس کلمہ ہو، ساتھ میں بولو جس کے پاس کلمہ ہو، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، اللہ کہتے ہیں تیرے اچھے دن اچھی راتیں ایسی ہوگی کہ دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ تھوڑی آواز بڑھا دو۔ دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی، صرف کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ، آواز نہیں آگی، بولو نا لا الہ الا اللہ اور محمد اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، سب سے پہلے کلمہ ہوگا، بولو لا الہ، اور نمبر 2 عامل صالحہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہوگا۔ اللہ کہتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، علماء جانتے لام تاکید بانون تاکید سکیلہ، یعنی اللہ فرماتے ضرور 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 میری قسم دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ لیکن کرنا کیا ہے جو ایاز غلام نے کیا تھا کہ مرضی کو توڑنا ہے لیکن اوپر والے کے حکم کو نہیں توڑنا، اپنی مرضی میں جو آوے اس کو توڑ دو، چھوڑ دو، پھوڑ دو، لیکن اللہ رسول کا جو حکم آئے اس کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ کون کون تیار ہے؟ قسم اللہ کی، میں نہیں کہتا، میں نے آپ کو بتایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ کہتے ضرور 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 دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ تو میرے پیارو اب سب لوگ ایک ارادہ کرو کہ اوپر والے کا قانون، کیونکہ اپنی مرضی کو کیا کرنا ہے؟ ایاز نے اتنے بڑے ہیرے کو جو انمول ہیرا تھا اس کو کیا کیا؟ توڑ دیا، لیکن بادشاہ کے حکم کو توڑا، اور بادشاہ نے گلے لگایا کہ تو نے سارے لوگوں نے نظر چیز پر رکھی، تو نے نظر بادشاہ کے اوپر رکھی۔ تو میرے پیارو آج ہم لوگ بھی ارادہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ارادہ کرو، ہم کو اپنا چہرہ بہت پسند ہے نا؟ ہاں یا نہیں بولو نا؟ اس لیے تو آئینے میں کتنی مرتبہ دیکھتے،
وہ تو اچھا ہے اللہ نے آئینے کو طاقت نہیں دی ورنہ تھپڑ مارے کہ کیا لگا کے رکھا ہے. چہرہ بہت پسند ہے نا. اب اپنی مرضی, بھائی میری مرضی میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو, بھائی میری مرضی میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو, کیونکہ میں نے داڑھی رکھا میں بڈھا بڈھا دکھتا ہوں, اگر میں داڑھی ہٹا دوں گا تو میں جوان دکھوں گا. لوگ کہیں گے وہ قاری احمد علی پہلے بوڑھا بوڑھا دکھتا تھا, وہ جب سے داڑھی ہٹایا کیا جوان ماشاءاللہ دکھتا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میرے کو جوان کہے, لیکن یہ ہوتا ہے اپنی مرضی. اور اللہ رسول کی مرضی کیا ہے؟ وَاعْفُ اللُّحَا وَاعْفُ اللُّحَا, داڑھی کو چھیڑنا مت, داڑھی کو رکھنا, داڑھی کو رکھنا. اب آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی کیا وہ درباری کی طرح ہے جو ہیرا توڑ دیا؟ اس درباری کی طرح بنو جس نے ہیرا توڑ دیا. مگر اللہ کے حکم کو, بادشاہ کے حکم کو, تو ہم بھی آج سے ارادہ کرو. بولو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ سبق ہے, میرے کو بھی یاد کرنا ہے, آپ کو بھی یاد کرنا ہے. اللہ ہم سب کو سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو, آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا, سیدنا حضرت موسیٰ. وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, اور اللہ ان کو پہاڑ پر بلاتے تھے اور چپکے چپکے پیار محبت سے اللہ ان سے باتیں کرتے تھے. آج ہم بھی بات کرتے, دور دور بات کرتے ہیں. ہم انڈیا میں امریکہ بات کریں گے, کوئی عمرہ میں ہوگا اس سے بات کریں گے, کوئی حج میں ہوگا اس سے بات کریں گے, کوئی سعودی میں ہوگا اس سے بات کریں گے. لیکن ہمارا موبائل کا کبھی کبھی نیٹ ورک کا پرابلم آتا ہے, کبھی ایرر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں موسیٰ کو پہاڑ پر بلاتا اور میں کہاں, موسیٰ کہاں. ہم بات کرتے تھے, ایسے بات کرتے تھے جو پیار محبت سے چپکے چپکے کان میں باتیں کرے. بولو سبحان اللہ. اور یہ اللہ نے خود فرمایا, پارہ نمبر 16, بولو پارہ نمبر, جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھے, ارے وہ پہاڑوں پر آئے, اللہ فرماوے میں ان سے چپکے چپکے پیار محبت سے باتیں کروں, میں سوال کروں, موسیٰ میری توفیق سے جواب دے وے, وہ سوال کرے, اللہ فرماتا میں مختار کل میں ان کا جواب دے دوں. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے ہوں گے, حضرت موسیٰ کو اچھا لگتا ہوگا نا؟ ارے بولو نا. جو جس سے محبت کرتا ہو اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آپ کو تو موبائل پہ زیادہ معلوم ہوگا, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حضرت موسیٰ اگر ابا سے بات کرے تو بات الگ ہے, اماں سے بات کرے تو الگ ہے, لیکن حضرت موسیٰ نبی ہے اور ڈائریکٹ پیدا کرنے والے سے بات کرتے ہیں. کون؟ بولو اللہ. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح صبح اللہ نے بلایا, آؤ آؤ پہاڑ پر آؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ پر, کوہ طور, بولو کوہ, کوہ کے معنی پہاڑ, طور اس پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ صبح صبح گئے, وہ صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کے بہت دیر رات, وہ باتیں ہوتی گئی, باتیں ہوتی گئی, باتیں ہوتی گئی, باتیں ہوتی گئی. جب رات بہت دیر ہو گئی, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ تھک گئے ہوں گے, صبح سے آئے ہو, صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کر آدھی رات, تھک گئے ہوں گے. جاؤ, بیوی بھی انتظار کرتی ہوگی, بچے انتظار کرتے ہوں گے, اور بھوک بھی لگی ہوگی, پیاس بھی لگی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے کو بھوک بھی نہیں لگی, بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے, پیاس بھی. اللہ نے فرمایا تھک گئے ہوں گے, سو جاؤ, گھر جا کے سو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ بھی سوئیں گے, اللہ آپ بھی سوئیں گے. اللہ نے فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی, مجھے نیند بھی نہیں آتی. اور حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سوتے
اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کو جوکا آوے، اللہ کو اونگ آوے، اللہ کو نیند آوے، اللہ کو سونا آوے، یہ اللہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری فکر مت کرو، میں تو اللہ ہوں، رب کائنات ہوں، میں آسمان و زمین کا بنانے والا، میں سونے والا نہیں۔ لیکن موسیٰ تم تو انسان ہو نا، بے شک نبی ہو پیغمبر ہو لیکن ہو تو انسان، تمہارے ساتھ کھانا پینا رونا ہنسنا سب لگا ہوا ہے، جاؤ تم سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، اللہ آپ نہیں سوئیں گے نا؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا، تو کہا میں بھی نہیں سوؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بولو میں بھی۔ اللہ نے فرمایا سو جاؤ، پیغمبر ہو نبی ہو مگر انسان ہو، نیند تو آئے گی۔ کہا نہیں اللہ آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی سونے والا۔ اللہ نے فرمایا کام کرو پھر فیصلہ کر لیتے، میں تو نہیں سوؤں گا تم بھی فیصلہ کر لو۔ کہا اللہ فیصلہ میں بھی۔ تو اللہ نے کہا ایک کام کرو، جاؤ پہلے پہاڑ سے نیچے اترو اترو اترو۔ ہاں کہا اتر گئے۔ کہا ایک کٹورا لے لو، وہ زمانے میں مٹی کا یا لکڑے کا کٹورا تھا، کہا وہ مٹی کا کٹورا لے کر آؤ اور اس میں دودھ بھرو دودھ بھرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ بھرا، کہا آؤ 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 پہاڑ پر آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں بولو کیا ہے؟ کٹورا، کٹورے میں کیا ہے؟ دودھ۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھو موسیٰ میں جیسے کہوں ویسے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں نہیں سوؤں گا تم بھی نہیں، لیکن آپ کا ہاتھ ایسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ ایسا ہوگا، ہاتھ میں کٹورا، کٹورے میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا سب شرط منظور ہے مگر آپ سے بات کرنے کا موقع ملے، اس سے بڑا نصیبہ کیا ہوگا کہ آج میں وہ پیغمبر ہوں جو کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اللہ کلیم اللہ، بولو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ فرماتے آج تو میرا نصیبہ چمک گیا، آج میرا مقدر چمک گیا، آج میں بات کروں گا صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کر اندھیری رات تک، اور اب میں بات کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ بھی نہ سوئیں گے اور میں بھی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بات شروع، بولو بات شروع۔ تھوڑی دیر ہوئی ہوگی، اللہ نے جنت کے ہوا کا جھونکا بھیجا۔ جنت کے ہوا کا جھونکا آپ سمجھو کہ ہم کو ایئر کنڈیشن کی ہوا ملتی ہے تو نیند آتی ہے نا؟ ارے بولو نیند آتی ہے نا؟ کہا میں بھی لمبا بیان کروں تو ابھی پیچھے شروع ہو جائے گا، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو جب ایئر کنڈیشن کی ہوا سے نیند آتی ہے تو جنت کا جھونکا کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت کا ہلکا سا جھونکا بھیجا جنت کا، اور کہا جاتا ہے وہ جھونکا اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوتا ہوا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا لمبا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ جہاں جھونکا آیا بولو حضرت موسیٰ یوں آنکھ بند اور یوں ہاتھ یوں نیچے، ہاتھ نیچے ہوا تو وہ کٹورا دھڑ 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 پہاڑ سے گرا۔ اب مٹی کا کٹورا تھا ٹوٹ گیا اور جو اندر دودھ تھا وہ بھی گر گیا۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر کیا ہوا؟ ہاں اللہ کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا جھوکا آیا، کچھ نہیں ہوا اللہ تھوڑا سا جھوکا آیا۔ اللہ نے فرمایا جھوکا آیا نا، کہا ہے کٹورا کا ہے؟ اللہ گر گیا۔ کہا اس کا دودھ؟ اللہ وہ بھی گر گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے جنت کا ایک جھوکا بھیجا، دوسرا جھوکا بھیجوں گا تمہیں اور لمبی نیند آئے گی۔ بتاؤ نا نیند آ رہی ہے نا؟ کیونکہ وہ جنت کا ہوا، جنت کی ہوا گزر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب نہیں ہوگا، سونے جا رہا ہوں۔ اللہ اب نہیں ہوگا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا جا رہے ہو سونے؟ ہاں اللہ بہت نیند آ رہی ہے اللہ، اور جنت کے ہوا کا جھونکا آیا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا جاؤ، یہ شرط کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ ابھی تو پہاڑ کے نیچے گئے ہوں گے، پھر واپس آئے اوپر آئے۔ اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ اللہ میں تو سونے جا رہا ہوں، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ میں تو جا رہا ہوں، I want to sleep، میرے کو کیا کرنا ہے؟ سو جانا۔ لیکن اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں تو کہا اللہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ کہا جواب تو دے دیا، کہا جواب تو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قسم کوئی جواب نہیں دیا؟
آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ ہاں اتنا بے شک ہے آپ اللہ ہے، آپ نہیں سوئیں گے، میں سوؤں گا، لیکن آپ کیوں نہیں سوئیں گے اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ کہاں دیا اللہ جواب؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ کٹورا۔ کٹورے میں کیا تھا؟ ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا میری قسم موسیٰ، میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا ہاتھ کیسا اللہ ہی کوئی معلوم ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان اور ایک ہاتھ میں 7 زمینیں۔ اے موسیٰ تم کو ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا، اگر مجھے جھونکا آئے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ حضرت موسیٰ رونے لگے، کہا اللہ سمجھ گیا تو رب کائنات ہے اور ہم غلام ہیں۔ اللہ تو سونے والا نہیں ہے، کیونکہ تو سوئے گا تو 7 آسمان میں خرابی آ جائے گی، 7 زمینوں میں توڑ پھوڑ ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ میں سوتا نہیں۔ اور میرے دوستو یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی لکھی ہے کہ میں سوتا، لکھا ہے اللہ نے قرآن میں۔ ارے بھائی میں تھوڑا نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں، آپ کا لکھا ہے قرآن میں تو ہاں بولو، نہیں لکھا تو منع کرو، ہے نا اسلم بھائی؟ اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ نے ایسا لکھا ہے قرآن میں کہ میں سوتا، لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آیت الکرسی میں۔ کہاں لکھا ہے؟ آیت الکرسی اپنے کو یاد نہیں، اپنے کو کرسی یاد۔ قاری صاحب نے بھی کہا لاؤ کرسی لاؤ، کرسی سب کو یاد ہے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں تختی ہوگی ہے، اس میں لکھا ہوگا کیا؟ آیت الکرسی۔ اس کو پوچھو تیرے کو یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں۔ میرے دوستو آیت الکرسی کو یاد کر لو۔ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آیت الکرسی کو یاد کر لو۔ معلوم ہے آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے 17 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک آیت الکرسی، ایک آیت سورہ بقرہ 3 پارہ آیت الکرسی، ایک آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے کتنے نام لکھے ہیں؟ سننا ہے آپ کو، سننا ہے، انگلی پر گنو گے، 17 تک پہنچنا ہے ہم کو۔ شروع کریں اللہ، آپ بولتے جاؤ نا، لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ ہو گئے نا 5 نام ہو گئے نا۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم لہ 7 ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یعلم یعنی جاننے والا، کون جاننے والا؟ اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ چاہنے والا، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے نا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ایک آیت الکرسی مکمل ہو گئی، اللہ کو 17 نام سے پکار لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ فرماتے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے جھونکا بھی نہیں آتا، میں سوتا بھی نہیں۔ اللہ تو کیوں نہیں سوتا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرماتے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اگر میں سو جاؤں گا تو آسمان اور زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ اے موسیٰ تم ایک مرتبہ
سو گئے, دودھ کا کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا, اگر میں سوؤں گا تو سارے 18,000 مخلوق کو پالنے والا کون پال رہا ہے؟ تو اللہ کبھی سوئیں گے تو آیت الکرسی یاد کرو گے انشاءاللہ. گھر میں تختیاں لگاؤ, کوئی بات نہیں, لگاؤ آیت الکرسی کی تختی لگاؤ, مگر اس کو تختی ہے نا, اس کو سترن کہتے ہیں, اور ادھر لگاؤ اس کو صدرن کہتے ہیں. سترن میں ہوگا تو دیوار پر ہوگا, صدرن میں ہوگا تو موت کے وقت بھی نصیب ہو جائے گا. اور آیت الکرسی تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ارے بولو نا, پڑھنا چاہیے نا. اللہ کی شان ہے, اللہ کو اونگ آتی, اللہ کو نیند آتی. آسمان کس کے قبضے میں؟ اللہ. زمین کس کے قبضے میں؟ اور اللہ کیا فرماتے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کہتے میں سب جانتا, آگے کیا ہونے والا, پیچھے کیا ہونے والا, اللہ کہتے سب جانتا. اور اللہ فرماتے میں کہاں بیٹھا ہوں معلوم ہے؟ کرسی پر. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ کرسی پر. اور اللہ نے کہا میری کرسی معلوم کیسی ہے؟ میں بھی بیٹھا ہوں, جس کا کھمبا بھی ہلتا ہے, میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں. اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان 7 زمین میری کرسی کے سامنے رکھو تو ایک چھوٹی انگوٹھی کی طرح نظر آتے ہیں. 7 آسمان 7 زمینیں. اللہ فرماتے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا 7 آسمانوں کو جمع کر لو, 7 زمینوں کو جمع کر لو, ایک انگوٹھی کا حلقہ نظر آئے گا. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمین انگوٹھی کے برابر نظر آئیں گے. جب اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے تو بیٹھنے والے اللہ کا کیا عالم ہوگا؟ کیسا ہوگا وہ اللہ, کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم اللہ کیسا ہوگا. تو آج سے کام کرو, آیت الکرسی یاد کرو گے انشاءاللہ. ہے جن کا نام ہے شیخ ابو بکر حنبلی. بولو کیا نام ہے؟ بالکل جوان 22-23 سال کے جوان شیخ ابو بکر حنبلی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی. اور ہم ولیوں کو مانتے تھے, مانتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مانتے, کیونکہ اللہ کوئی بھی اللہ کے ولی کے نقش قدم چلا جا جنت. کیونکہ ہر ولی نے اگر دعوت اور تبلیغ دی ہے تو کہاں کی دعوت اور تبلیغ دی ہے؟ جنت کے پروانوں کی دعوتیں دی ہے. تو میرے دوستو شیخ ابو بکر حنبلی بالکل جوان 22-23 سال کے جوان, اور حج میں جا رہے. اور اس زمانے میں وہ حج میں کیسا جاتے تھے معلوم ہے؟ اونٹ مل گیا تو اونٹ پر بیٹھ گئے, کسی کا گھوڑا مل گیا تو گھوڑے پر لفٹ لے لی, کبھی کوئی کھچر مل گیا تو کھچر پر بیٹھ گئے, کبھی کچھ نہ ملا تو چلتے گئے. ابو بکر حنبلی کو کسی نے پوچھا کہ آپ چلتے چلتے جاؤ گے, مکہ تک چلتے چلتے جاؤ گے؟ تو کہا جو نوکر ہوتا ہے وہ چل کر جاتا ہے, اور میں میرے اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور گنہگار بن کے جا رہا ہوں. خیر آپ یاد رکھنا نام کیا ہے؟ شیخ ابو بکر حنبلی رحمت اللہ علیہ. اچھا جا رہے تھے, اب راستے میں چلے جا رہے تھے, کڑی دھوپ تھی, چلچلاتی گرمی تھی, ان کو بھوک بھی بہت لگی تھی, پیاس بھی بہت لگی تھی, مگر کھانا بھی نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا, مگر چلے جا رہے. شیخ ابو بکر حنبلی جا رہے. اچانک انہوں نے ایک بڑا ٹھیلا دیکھا. کیا دیکھا؟ ٹھیلا دیکھا تو سمجھا کہ یہاں سے حاجی لوگ گزرتے, بیچارہ کوئی حاجی سے گڑبڑ ہوئی ہے. انہوں نے وہ ٹھیلی کو اٹھایا, ہاں اس میں سے جو ہار نکلا ہے وہ ہار ایسا تھا کہ نکلتا تھا اور ایسا لگتا تھا چاروں طرف اجالا ہوتا ہے. اتنا قیمتی ہار, موتیوں کا بنا ہوا, ڈائمنڈ کا بنا ہوا, گولڈ کا بنا ہوا, سلور کا بنا ہوا, کون سا زیور ایسا جو اس میں نہیں جڑا ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کہا ہے, جائز تو نہیں ہے میرے لیے. بھائی راستے میں پڑی ہوئی چیز کو عربی میں لقطہ کہتے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لقطہ. تو یہ بھی لقطہ ہے, اور لقطے کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا اعلان کرو. اس کے بارے میں اگر ہم راستے میں چلتے اور 500 کا نوٹ ملے تو اپنے باپ کا. اب یہاں بھی یہ اتنا بڑا ہار ملا, اور وہ بھی کس کو ملا؟ جوان 23 سال کے جوان, اور بھوکے پیاسے. یہاں کا شریعت کا قانون ہے کہ یہ لقطہ ہے اور لقطے کا اعلان کرنا چاہیے. انہوں نے اعلان کیا, بھائی یہاں سے دیکھو بہت سارے حاجی جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں سے آگے گزر رہے ہیں. اگر کسی کی کوئی ٹھیلی گم ہو گئی ہوئے تو وہ میرے کو بتا دے, اس کے اندر ہار ہے, لیکن ہار کا نشان بتاوے اور ٹھیلی کا نشان بتاوے, اس کے بعد میں یہ حوالے کروں گا. اعلان کرتے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھے آدمی روتے آئے, کہا کہ وہ ٹھیلی آپ کو ملی ہے؟ کہا اس کے اندر ہار ہے. کہا میری زندگی بھر کی
کنجیے کا نشانی بتاؤ. اور بوڑھے میاں نے ٹھیلی کی نشانی بھی بتائی اور ہار کی نشانی بھی بتائی اور بالکل سچے نکلے. انہوں نے کیا کیا؟ جیسا وہ بوڑھے میاں کو دیا نا، بوڑھے میاں نے 100 دینار دیے. کتنے؟ 100 دینار، یعنی 100 سونے کے ٹکڑے کہ تو نے اتنا بڑا ہار، یہ کوئی اور کے ہاتھ میں آیا ہوتا تو میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں تھا. یہ تو اللہ کے ولی، تمہارا نام ابو بکر حنبلی، تمہارے ہاتھ میں آ گیا. 23 سال کے جوان ہو، تم نے مجھے واپس. تو انہوں نے کہا نا، میرے نبی نے نقطہ پر پیسہ لینے کو منع کیا ہے. گری پڑی چیز تھی، امانت تھی، میں نے امانت آپ کے حوالے کی. اس کے بدلے میں اگر 100 دینار لوں گا تو قیامت میں میرے کو جواب دینا پڑے گا، مجھے نہیں چاہیے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے اپنے حج میں چلے. بولو کہاں چلے؟ حج میں چلے. حج میں گئے. وہ زمانے میں حج میں جاتے تھے، کچھ تھوڑا بہت کاروبار بھی کرتے تھے. انہوں نے تھوڑا کاروبار بھی کیا. اور سنو، اگر کوئی حج میں جاوے اور تھوڑا بہت کاروبار کرے تو ہم لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں، حاجی گیا تھا اور وہاں خریدتا ہے، وہاں بیچتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تو حج میں جاوے اور کاروبار کرے تو اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں. جو اللہ کو